شہزاد اکبر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان آج کل دہشت گردی کی زد میں ایک مرتبہ پھر آ چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس سمت میں جائے گا؟ نیئر فیوچر کیا ہے؟ اور جو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا فوکس کس طرف ہے، اور آپ کس کو اس کا جو ہے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ مختصر اس کا تو بڑا سیدھا جواب ہے کہ ان کا فوکس ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا فوکس ہماری طرف ہے، اور دہشت گردوں کا فوکس جو پاکستان کی طرف ہے. کیونکہ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2.5-3 سالوں میں آپ نے کوئی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا آپریشن کامیاب ہوتے ہوئے رپورٹ سنی ہے؟ کوئی بڑی کارروائی کی گئی ہے؟ نہیں. پچھلے 2.5-3 سالوں میں آپ نے یہی سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 1300 بندیوں سے انہوں نے پریس کانفرنس کروا لی ہے، 1400 بندوں کا منیب فاروق اور کامران شاہد کے ساتھ انٹرویو ہو گیا ہے. اچھا، اس کے بعد سوشل میڈیا کا فلانا لڑکا اٹھا لیا ہے، فلانا لڑکا اٹھا لیا ہے. اب یہ پنجاب پولیس تو اٹھاتی نہیں ہے. تو اگر آپ کی سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں جن کا اصل کام پاکستان کے داخلی اور خارجی جو خطرات ہیں، دشمن ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم نے دشمن بھی بہت پالے ہوئے ہیں ملک کے اندر بھی، اور پڑوس میں سجے کھبے ہماری ہر کسی سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات کے اوپر تنازع ہے. جب آپ کے ایسے حالات ہوں اور آپ کے اندر ایک سو کالڈ اتنی پریمیئر ایجنسی ہو، اس کا فوکس تو ہر وقت اس انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے معاملات پہ ہونا چاہیے. لیکن اگر پچھلے 2.5-3 سال سے وہی ادارے سیاست میں مصروف ہوں، صبح سے لے کر شام تک اگر آپ سارے اجازت دیں تو عمران خان کی شلوار سے نکلنے کا موقع نہ ملے کہ ابھی ان کا نکاح درست نہیں ہے، فلانی چیز یہ نہیں ہے، کبھی اے آئی کی ویڈیو بنا کے چلا دیتے ہیں، پھر آپ کے جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی، مطلب کتنے قصے اٹھائے نا. ہر کے پیچھے مجھے یہ بتائیں، چلے ہم تو وہ دہشت گرد لوگ ہو گئے نا اب تو پاکستان کی نظر میں تحریک انصاف والے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 یا 6 جج بھی وہ دہشت گرد ہیں جن کے بیڈ روموں سے کیمرے نکلے ہیں. ایک کے والد کو اٹھا لیا، ایک کے بردر ان لا کو اٹھا کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اور انہوں نے الزام کس کے اوپر لگایا ہے؟ اس ادارے کے اوپر لگایا ہے جس ادارے کا کام ہے یہ تمام انسیڈنٹس روکنا. اب یہ جو آپ کا واقعہ ہوا ٹرین والا، یہ اس کو اگر آپ سمپلی اگر انٹیلیجنس فیلئر بھی کہیں تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہوگی. لیکن اس وقت حکومت کی، اور چاہے ہمارے جناب وہ ایس پی آر صاحب کے جو ڈی جی صاحب ہیں ان کی بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف کو دیکھ لیں، سب کا فوکس تحریک انصاف ہے کہ جی تحریک انصاف کنڈیم. اور تحریک انصاف تو آپ سے بہت پہلے، جس وقت آپ تقریریں کرتے تھے پاکستان کے خلاف، اس وقت سے تحریک انصاف تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی کا ناصور ختم ہونا چاہیے. لیکن آپ کا اگر فوکس اس واقعے میں سے بھی تحریک انصاف کی کنڈمنیشن نکالنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی آپ سیریس نہیں ہیں. آج بھی اتنے زیادہ اس میں لا انفورسمنٹ کے لوگ، عام شہری، فوجی بیچارے جو ہیں وہ اس کے اندر شہید ہو گئے، اغوا کر لیے گئے. اور پہلے تو 72 گھنٹے تو ہمیں نہ کہیں ایس پی آر نظر آیا، نہ وزیر دفاع نظر آیا، نہ بلوچستان کا سی ایم نظر آیا، اور وہ جو آپ کا انٹیریئر منسٹر جو کہتا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے وہ بھی نظر نہیں آیا. تو اس کے بعد اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس وقت فوکس کدھر ہے تو فوکس سارا کا سارا تحریک انصاف کے اوپر ہے، اور جو اصل اس کا کام تھا اس سے ان کی اس وقت کمپلیٹ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اگنورنس ہے. آج بھی میرے خیال میں ایک واقعہ میں ابھی ادھر آ رہا تھا، مجھے پتہ چلا رستے میں کہ آج ایک اور بلاسٹ ہوا ہے کے پی کے اندر، شاید ہوا ہے پولیس اسٹیشن روشکی کے اندر. اس کے اندر لا انفورسمنٹ کی کافی زیادہ کیجولٹیز نظر آ رہی ہیں. تو اب ان ساری چیزوں کے بعد اگر آپ صبح وزیر دفاع کا بیان سنیں گے یا ایس پی آر کا بیان سنیں گے تو ادھر بھی تحریک انصاف ہی آپ کو نظر آئے گی. کہیں ان کو فوکس نظر نہیں آنا کہ ہمارا اصل میں کام کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئٹہ میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے تو بی ایل اے کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی بھی واپسی ہو رہی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں کے پی میں ہر روز کوئی نہ کوئی، جس طرح بھی آپ نے فرمایا آج بھی ہوا دھماکہ، اس سے پیچھے بھی ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں جو طالبان دوبارہ آ رہے ہیں پاکستان میں، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھیں طالبان ایک براڈر ٹرم ہے. 2 چیزیں اس کو ذہن میں رکھیے کہ جو بی ایل اے کا واقعہ ہے، یہ واقعے میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے. یہاں پہ میں بار بار 3 سال کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ 3 سال قبل بی ایل اے کی جو کیپیبلٹی تھی، بی ایل اے ایک دہشت گرد جماعت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی بھی دہشت گردی کی جماعت جو ہوتی ہے اس کی کیپیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے، اور اس کی کیپیبلٹی ڈپینڈ کرتی ہے ریاست کی قوت کے اوپر. ان 3 سالوں میں ریاست اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ آج سے 3 سال پہلے یہی بی ایل اے جو ہے وہ ہٹ اینڈ رن کا میکسیمم آپریشن کرتی تھی. کہیں وہ دور دراز ایک چیک پوسٹ کو اڑا دیا، اس طرح سے کر دیا. اب تو وہ آ کے باقاعدہ آپ کا کیپچر کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ اس کو ریٹین کرتے ہیں، فوجیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 48 گھنٹے آپ کی جو سپیریئر فوج ہے اس کے ساتھ وہ لڑائی کرتے ہیں.
تو ان کی کیپیبلٹی جو 3 سالوں میں بڑی ہے، انہوں نے کوئی خاص ٹریننگ تو نہیں حاصل کر لی نا، آپ کمزور ہو گئے، آپ کا فوکس ویک ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا یہ جو دوسرا طالبان کے اوپر سوال ہے کہ طالبان کی جو واپسی ہے، دیکھیے طالبان جو ہے ٹی ٹی پی والے جو پاکستان کے اندر دوبارہ آباد ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ کو جنرل باجوہ کے ساتھ شروع کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں، ہمارے باقی اور کیبنٹ ممبرز نے آپ کو یہ مختلف ٹی وی انٹرویوز میں وہ بتا چکے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ طالبان ٹی ٹی پی کو واپس بسانے کا جو پروپوزل ہے، وہ باجوہ صاحب کا پروپوزل تھا، وہ لے کے آئے خان صاحب کے پاس۔ انہوں نے کہا جی کہ میری تو پوری جو بیس ہے ہماری کیبنٹ کی میجورٹی کے پی سے ہے، تو ہم اس کو کیبنٹ کی ایک پوری کیبنٹ نہیں تھی لیکن میجورٹی اس میں کے پی کے سارے ممبرز موجود تھے، میں بھی تھا اور کچھ وزراء تھے، وہاں پہ بیٹھے اور یہ پروپوزل وہاں رکھا گیا اور خان صاحب نے بالکل بتایا کہ جی یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں یہ لے کے آئے ہیں کہ جناب ان کو واپس بسانا ہے، اور اس کے اوپر ہماری پوری کابینہ نے، بالخصوص جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، ان میں سے میں ایک ایک کا نام لے سکتا ہوں کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد، سب نے کہا، مراد سعید قادری صاحب، اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اپنے گھر کے ممبرز طالبان نے قتل کیے ہوئے، اور انہوں نے یہاں تک بات کہا جی ہماری تو پختون ولی کا تقاضا یہ ہے کہ میرا دشمن آ کے لا کے میرے گھر کے سامنے آپ بٹھا دیں گے تو میری تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا بدل لوں گا، کیونکہ آپ نے کل ہم سے امن جرگے بنوا کے ہم سے جنگ کروائی ہے ان کے خلاف، اور آج وہ کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اب دوسری طرف پھر یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب خان صاحب کی حکومت اپریل میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد طالبان کو دوبارہ بسانے کی باقاعدہ ڈان اخبار تک کی رپورٹنگ ہے کہ اس وقت رانا سنولا نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب ان کو سیٹلمنٹ کا کام چل رہا ہے، یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے۔ پھر بھی آج منہ بدل کے اس وقت حکومت کی جو نان سیریسنس، میں اس کو یہ کہتے ہیں نا بونگی، خان صاحب کہتے ہیں ایک تو نلائق بھی اوپر سے محنت بھی نہیں کرتے اور بونگے بھی رج گئے ہیں۔ اب ایک طرف وہ جناب وہ پوری نون لیگ کے اندر جو سب سے سمجھدار پڑھا لکھا بندہ ان کی طرف سے نا، جو سب سے کہتے ہیں چیف پٹواری ہے، وہ کیا اس کا نام ہے، نارو والا احسن اقبال۔ اچھا، اس بندے کی لائکی کی انتہا دیکھیں، ایک تو وہ ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیسٹ ہو کے گیا، لیکن وہ ایک ہی مطلب کھڑے ہو کے منہ میں ویسٹ میں آ کے کہتے ہیں جی عمران خان طالبان کا سپورٹر ہے، اور پاکستان جا کے کہتے ہیں جی یہودی لابی۔ تو یار کم از کم پروپیگنڈا میں تو کچھ اپنا کوئی سٹینڈرڈ لے آؤ تاکہ پروپیگنڈا آپ کا چل تو سکے۔ تو آپ کا اگر یہ دیکھیں، یہ اب آپ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں اس ملک کے بارے میں۔ آج بھی آپ کے صبح سے لے کر شام تک مطلب میں ساری آپ کو مثالیں وہ دے رہا ہوں جو دوسری جماعت کے لوگ ہیں۔ اب نجم سیٹھی صاحب ہیں، وہ کوئی فین تو نہیں ہے عمران خان کے، وہ یہ کہتا ہے، نجم سیٹھی اپنے شو میں کہتا ہے کہ جی ہمارا صبح کا وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، 3 سال ہو گئے اس کی شکل کسی کو دکھانے نہیں دے رہے، سوری 600 دن ہو گئے یا 600 دن ہونے والے ہیں، لیکن آج بھی صبح سب پوری حکومت سے لے کے میڈیا تک کا صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ عمران خان کو بیچتے ہیں کہ جی یا تو عمران خان کے خلاف بات ہوتی ہے، اس کے حق میں بات ہوتی ہے، تو اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس وقت بھی میں اور مزید باتیں نہیں کرتا، بہت سے لوگ دنیا سے چینل سے تو